لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان. دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا، لیکن جب ماہ سیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا. اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا. دیکھیے، ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے. جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراویح میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں. اہتمام ہوتا ہے، نیکی کا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ شیطان بن گیا. لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے. کیوں؟ کہ ابھی نفس موجود ہے. تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے. تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں زیادہ مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس. اب جب ماہ سیام آیا تو شیطان باندھ دیا گیا. اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. شیطان کو شیطان بنانے والا نفس، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. ماہ سیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندھا. اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے. اب شیطان تو اللہ نے باندھ دیا، اب نفس کو کیسے باندھیں؟ تو آئیے، نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو باندھیں گے، اس کو کیسے قابو میں کریں گے. تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو. تو علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا. شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت ما ہنوز اندر خم یک پوچام. عشق کے 7 شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہے. اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت ملا جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائز المرام ہے. فرمایا کہ وہ عشق کے 7 شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں. اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ سیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں. تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے. ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے. تو شیخ فرید الدین اتار بولے نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز. نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا. تو 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو. خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. یہ 3 اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا. خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے. آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے. آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے. جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں. اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا
جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ کے۔ تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات بشمشیر جو، اور بھوک کی تلوار۔ تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہیں، تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ تیسری بات نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ فرمایا گیا کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے۔ جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ینفک بن جائے، اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے، اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو، تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی، تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں، حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید یہ انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی۔ تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہو گئے۔ تو تنہائی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے، اور بھوک میں عافیت ہے، اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں۔ فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجھے، بحث کرے، لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انی صائمن، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ روزے سے آپ کو یکسوئی ملے گی، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہوگا، اور تم بھوک کاٹو گے، اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی ہیں۔ شیطان بند گیا، نفس کمزور ہو گیا، اور جب نفس کمزور ہو گیا، کمزور ہوتا ہے، یہ نفس مرتا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ہے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر دا، یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے قابو آتا ہی نہیں ہے، یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ اس کو جتنا کچلو، یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ حضرت باجید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تو پھر بھی موٹا تازہ ہے، تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے بایزید، جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے، یہ بایزید جا رہا ہے، تو مجھے میری غذا اور خوراک اس سے مل جاتی ہے۔ تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی۔ تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتی، لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر نفس اگر ماہ صیام میں ہمارا کمزور نہ ہوا، صرف ہم نے بھوک ہی کاٹی
اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے۔ تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ تو ایک مشق تھی، یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو من کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ دیکھیے شیطان بند جاتا ہے ماہ صیام میں، حدیث واضح ہے، لیکن نفس موجود رہتا ہے۔ اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا۔